سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے۔ اس پوڈ کاسٹ میں دو بڑی اہم خبریں، ایک خبر تو میں آپ ناظرین کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کروں گا، اور دوسری خبر لے کے طیب بلوچ صاحب پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو طیب بلوچ صاحب کے پاس کیا خبر ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ابھی کچھ دیر میں آپ دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے، گھڑی کی جو سوئیاں ہیں وہ الٹی چلنی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا خبر ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے 3 بڑی اہم خبریں سامنے آئی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن ولاگ کا پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن چاہنے والوں کی طرف سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا، ان سے درخواست ہوگی کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ طیب بلوچ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے الٹی گھڑیاں یا سوئیاں چلنی شروع ہوئی ہیں، یہ کیا خبر ہے، اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، تو اب ان کو دن گننے شروع کر دینے چاہیے۔ 11 نومبر اور 12 نومبر بڑے امپورٹنٹ دن ہیں، کیونکہ یعنی اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے 11 اور 12 نومبر کا جو دن ہے وہ بڑا فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ بالکل، بہت زیادہ بلکہ فیصلہ کن ہے۔ 11 نومبر کو جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس کا میٹر چل رہا ہے، کس کو نہیں پتا اس کا، ہاں، اڈیالہ جیل کے اندر، تو وہاں پہ 79 یعنی کہ 1 کم 80 سوالات بھیجے گئے ہیں ان کو، اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جانا ہے 342 کا۔ اور یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وکلاء ہمیشہ ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں، کیسز کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹرائل میں ہوتے ہیں، اور پھر ان ٹرائل والے کیسز کے خلاف ایسے درخواستیں لے کے ہائی کورٹس میں آ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ ہم اگلی تاریخ تک ٹال جائے، یا لمبا ہوتا جائے، یا کچھ اس میں ایسی چیزیں پھر ٹیکنیکلی ہوں کہ تاکہ ہمیں ہائر کورٹس پہ جا کے کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل جائے، فیصلے میں تاخیر ہو جائے، جیسے سیفر کیس میں انہوں نے کیا تھا۔ بہت سارے ایشوز ہیں، تو یہ ابھی وہی ہیلے حربے اگرچہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے تمام ہیلے حربوں کے باوجود آج جج صاحب نے جو ہے ان کو لاسٹ وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ 11 نومبر کو جو ہے وہ آپ نے 342 کا بیان بھی ریکارڈ کرانا ہے، اور یہ جو 79 سوالات بھیجے گئے ہیں ان کے بھی جوابات دینے ہیں۔ تو اب یہ بڑا ایک اہم دن ہوگا اس دن کہ یہ کیا سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اپنا مدعا کیا پیش کرتے ہیں، اور پھر 342 کا جو بیان ہے، آپ کو پتہ ہے جب بیان دے دیا جاتا ہے تو پھر معاملہ تقریباً کنکلیوڈ ہو جاتا ہے۔ 11 نومبر کو میں یہاں پہ ناظرین کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر کے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، پھر آپ نے 12 نومبر کی ڈیٹیل بتانی ہے۔ 11 نومبر کو ناظرین اڈیالہ جیل میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے ریفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کی روشنی میں جج صاحب نے، ناصر جاوید رانا صاحب نے 79 کویسچن فریز کیے ہیں، اور ان 79 کویسچن کا عمران خان صاحب نے، بشرا بی بی صاحبہ نے جواب دینا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، اور اپنے دفاع میں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ گواہوں کے نام بھی پیش کریں۔ تو دیکھتے ہیں 11 نومبر کو کیا ہوگا۔ اب 12 نومبر کی کہانی بتائیں۔ جی 12 نومبر کی کہانی بھی اڈیالہ جیل کی ہی ہے بیسیکلی۔ ہاں، تو اڈیالہ جیل میں چونکہ جتنے بھی خان صاحب کے خلاف ٹرائل ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہو رہے ہیں، تو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ توشہ خانہ 2 جو ریفرنس ہے یا میٹر ہے، اس میں انہوں نے بریت کی درخواست دی ہوئی ہے اسی کورٹ کے اندر ہی، ٹرائل کورٹ میں۔ وہ بھی طیب بلوچ صاحب آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، ایک تاخیری حربہ ہے، اس میں بھی فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پہ، اس کو ٹالنے کے لیے بریت کی اپنی درخواست لے کے ہاں،
بالکل. وہ دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی سرفیس پہ آتی ہے, یہ نیب ترامیم کی مخالفت کرتے رہے, اسی نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے, ایک پورا پبلک بیانیہ بنایا گیا کہ جی یہ جو ہے فلاں 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 جو ہے وہ اپنے کیسز میں ریلیف کے لیے ترامیم لے کے آ کے فلاں. اب ہمیں نہیں پتہ زرداری کو سے ریلیف ملا یا نواز شریف کو ملا کہ نہیں ملا, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ خود عمران خان جو ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ریلیف لینے کے لیے مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہیں, درخواستیں دائر کر رہے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواست دائر کی تھی, تو اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور 12 نومبر کو سنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اسی توشہ خانہ 2 میں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہونی ہے, اور وہ بھی ایک ساتھ ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اب انہوں نے درخواست تو دائر کی, تو اب جج صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. چونکہ انہوں نے کہا ہمیں بری کیا جائے, اب وہ بریت چونکہ بنتی نہیں ہے بادی النظر میں بھی اور ویسے بھی جو حقائق کے سامنے رکھے, تو ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ 12 نومبر پر آپ نے تیار بھی رہنا ہے, فرد جرم بھی عائد ہوگی. تو اسی وجہ سے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ 11 اور 12 ان کے لیے بہت بھاری دن, ان کے لیے خاص کر 12 کا دن تو بہت بھاری ہو سکتا ہے کہ اگر ان پہ فرد جرم عائد ہو گیا تو. لیکن یہ کوشش تو کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بشرا بیبی پیش نہ ہو, واٹ ایور جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہوگی وہ ان کے اوپر ہے کہ کیا اپنی اسٹریٹجی کرتے ہیں. اب تو یہ بلوچ صاحب یہ بتائیں, جو آپ خبر لے کے آئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے, 3 خبریں ہیں, لیکن آپ کی نظر میں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ تینوں خبروں کی ڈیٹیل دے دیں, لیکن بڑی خبر آپ کے پاس کیا ہے کہ آج کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کیا ہوا ہے, ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیں جب اس کے بعد آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ میرے پاس کیا بڑی خبر ہے. بالکل. جب آپ نے ایجنڈے کی بات کی تو ایجنڈا تو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ایجنڈا تھا وہ تو یہ تھا کہ رولز میکنگ پہ ڈسکشن ہونی تھی اور جو درج ذیل شکایات ہیں ان کا جائزہ لینا تھا. اور خبر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 10 شکایات کو جو ہے وہ بوگس ہونے پہ یا من گڑت یا اس میں شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خارج کر دیا ہے, مطلب داخل دفتر کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈے والی جو بات کی ہے, دیکھیں خیر وہ ہم جوڈیشل کمیشن پہ ہم دیکھیں گے کہ ایجنڈے پہ کیا چیزیں تھیں اور کیا وہاں پہ ایجنڈے میں تو یہ بھی تھا نا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹس ہیں اس میں ترمیم کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے, اور جو فریولس اپلیکیشنز آتی ہیں جوڈیشل کونسل میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اس قسم کی بےہودہ یا رقیق قسم کی جو درخواستیں ججز کے خلاف آ جاتی ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. لیکن جو 10 کمپلینٹس آج ڈیسائیڈ کی گئی ہیں جوڈیشل کونسل کے فورم سے, یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کن جج صاحبان کی ہیں. ایک آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کی ڈگری کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کویشچن کیا گیا تھا, تو 10 شکایات تو آج خارج کر دی گئیں, لیکن پتہ نہیں چلا کہ ان 10 شکایات میں وہ ڈگری والی شکایت بھی شامل ہے, اس کو بھی ڈسمس کیا گیا ہے, نہیں کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ کہ نام نہیں بتانے چاہیے تھے تاکہ جن جج صاحبان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہے, ظاہر سی بات ہے ان کی بدنامی ہوئی ہے. آج اگر 10 ججز کے خلاف کمپلینٹ مسترد ہوئی ہیں تو پھر ان کو کلین چٹ ملنی چاہیے تھی اور ناموں کے ساتھ ملنی چاہیے تھی. بالکل آپ نے درست کہا, کیونکہ جب بھی شکایت درج ہوتی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے میڈیا میں سوشل میڈیا میں چلایا جاتا ہے. بڑھا چڑھا کے کیا مطلب, رپورٹ ہوتی ہے, مطلب ہر طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور بڑھا چڑھا کے بھی یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگ, کچھ ایک سیکٹ ایسا ہوتا ہے جو جج سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. تو اب سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ ضرور چاہیے تھا کہ آپ نے جن ججز کے خلاف شکایت خارج کی ہے یا اس کو وہ نمٹا دیا ہے اور اس میں شواہد نہیں تھے, تو کم سے کم نام تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جج کے خلاف یہ شکایت تھی تو ہم نے ایویڈنس نہیں تھا, فلاں چیز نہیں تھی, فلاں چیز نہیں تھی. تو اب ہمیں بھی نہیں آئیڈیا, اور صاحب ذرا ایک جج کی کریڈیبلٹی انڈر کوسچن آ گئی جب شکایت ہو گئی. اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو جو ہے اس کے خلاف شکایت کو بوگس قرار دے دیتی ہے تو نام بتانا چاہیے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی اسی سپریم جوڈیشل کونسل سے سیکیور ہو جائے, یہ ضروری تھا. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز پہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے, جو انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں پتا کہ وہ ججز کے ضابطۂ اخلاق میں کیا تبدیلی کرتے ہیں, آیا اس کو مزید ٹائٹ کیا جاتا ہے یا مزید ریلیکس کیا جاتا ہے. جو طیب بلوچ مجھے پریس ریلیز پڑھ کے پتہ چلا ہے, اس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا نا کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں جو ہم نے ترمیم کرنی ہے اور جو 6 ججز کا خط ہے, تو ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے جو کہ بہت زیادہ وائڈن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. یعنی مجھے پریس ریلیز سے یہ پتہ چلا کہ ایسا کوڈ آف کنڈکٹ امینڈڈ بنایا جائے گا کہ اس کا اطلاق اگر ججز پہ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ساتھ میں مختلف جو ادارے ہیں
ان کے سربراہان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا. یعنی اگر کہیں سے مداخلت ہوتی ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی جج پہ تو اگر انفارم نہیں کرتے ان پہ بھی ہوگا, لیکن اگر جج انفارم کر دیتا ہے تو جو متعلقہ ادارے کا سربراہ ہوگا, جو مداخلت کر رہا ہوگا یا جو بھی معاملہ ہوگا, اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا, اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے. کہ غالباً ایسا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے بنانے کا ارادہ ہے. اگر جج مداخلت کر رہا ہو, پھر سوال ہے میرا آپ سے, اگر جج مداخلت کر رہا جج ہو, انصاف کی فراہمی کے معاملے میں کیا مداخلت کرے گا؟ وہ تو ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت ہو سکتی ہے نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہو گیا ہے یا جوڈیشل اوور ریچ ہو گیا ہے, وہ تو کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں آئے گا نا. دیکھیں بہت سارے ججز ہم نے دیکھے ہیں کہ مختلف اداروں کی میں بات کر رہا ہوں یا انسٹیٹیوشن کی, یا خاص کر کچھ ایسے جج ہیں جو سی ڈی اے کے امور میں بھی مداخلت کر کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو اگر اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو تو پھر شکایت آئے گی. اچھا, تو پھر شکایت آئے گی نا کہ اس جج کو برطرف کیا جائے, یہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے اور عہدے کا غلط استعمال کر کے ناجائز جو ہے وہ گین یا فائدہ حاصل کر رہا ہے, مبینہ طور پہ کرپشن کی جا رہی ہے, پیسہ بنایا جا رہا ہے, تو شکایت آئے گی جج کے خلاف. دیکھیں میں آج جو شکایات خارج کی گئی ہیں نا, اس پہ میری ایک الگ رائے بن رہی ہے, اور وہ میں عوامی رائے کی بات کروں گا. ٹھیک ہے, وہ عام طور پہ عوام کہتی ہے کہ وہ پنجابی میں کہ منجی منجی یا بھیڑی ہوں جن. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگر اس کے نالج میں کوئی چیز آ گئی ہے, وہ عمران نے دے دی, طیب نے دے دی, کسی نے دے دی, شکایت کے تھرو دے دی, یا ویسے اس کے نالج میں آ گئی کسی جج کے خلاف, تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ تو کر سکتی ہے. از خود نوٹس ٹائپ اختیارات بھی تو ہیں. اب یہ سارا کچھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ من گھڑا شکایات آ جاتی ہیں. اب میں ہوں لے مین, ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جج ٹھیک نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں اس کے خلاف شکایت لے کے چلا جاتا ہوں. آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ اپنے طور پہ وہ تو انویسٹیگیٹ کرے. اور یہ تو یحییٰ خان افریدی صاحب کا اپنا مائنڈ یہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 6 ججز کے لیٹر والا میٹر ہے, اس کے اوپر یحییٰ خان صاحب نے کیا کہا ہے, جو اپنا نوٹ لکھا تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس کیوں لے کے آ گئے ہو, آپ جج ہو, آپ کو اپنا اختیار ہے, آپ اپنے طور پہ اس پہ کر سکتے تھے. اب آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرے, اور 184(3) میں تو نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اب جو جج ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل ہے, دیکھیں احتساب کڑا ہونا چاہیے. جب سیاستدانوں کا احتساب ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ اس پورے پاکستان کے اندر ولنریبل سیاستدان رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. ہم نے دیکھا کہ سیاستدان جیلیں کاٹتے ہیں. اب دیکھیں کسی جج کے خلاف انویسٹیگیٹ کرنا میرے بس میں نہیں ہے, جج پاور میں ہے, ایک لے مین ہے, ایک درخواست گزار ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اس جج نے کی ہے یا کچھ بھی کی ہے, وہ بیچارہ تو ڈر ڈر کے شکایت درج کرتا ہے. اب وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل پہ ڈیپینڈ ہے کہ جب آپ رولز بنا رہے ہو تو اس چیز کو میک انشور کرو کہ ہاں اگر جج کے خلاف شکایت آئی ہے آپ اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کرو. اور خود یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ 6 ججز کے لیٹر پہ انویسٹیگیشن بنتی ہے اور ہونی چاہیے. اب اگر وہ نہیں کریں گے, دیکھیں ہم واچ ڈاگ ہیں, میڈیا والے بھی, ہم دیکھ رہے ہیں, اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم پھر یہ کہنے میں حق بجانے بوں گے کہ منجی منجی یا بھیڑیاں نے انہوں نے اپنے ججز کو جو ہے وہ تحفظ دیا ہے. تو اسی وجہ سے عام سائل بیچارہ اب تو ڈرے گا کہ یار جج نے اگر کوئی ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی بھی کر دی ہے تو وہ شکایت لے کے نہیں جائے گا کہ یار میں شکایت لے کے جاؤں گا, یہ مجھے پابند سلاسل کر. صحیح بلوچ صاحب, آپ کی باتوں سے جو میرے ذہن میں ایک لائٹر نوٹ پہ بات آ رہی نا, وہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں اور مذہبی ٹچ دیتے ہیں, تو آپ نے اس میں سرائکی ٹچ دیا ہے. صحیح ہے, منجی دی بیڑی ہونے. بالکل. تو یہ اچھا چلیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو شکایت آتی ہے جج کے خلاف اس پہ کونسل کو جو ہے وہ انکوائری ابتدائی طور پہ کرنی چاہیے, اور غالباً کسی نہ کسی مرحلے پہ ہوتی بھی ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 6 ججز کا جو خط ہے وہ معاملہ بھی ڈسپوز آف نہیں کیا گیا, اس پہ غور و خوض ہونا ہے اور اگلی میٹنگ تک لے جایا گیا. اور اس میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر ماہ باقاعدہ طور پہ جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوا کرے گی. یہ میرے خیال سے ایک اچھا جو اسٹیپ لیا گیا ہے. باقی جس خبر کی میں بات کر رہا تھا نا, اس میں یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے, اس میں ایک تو جو خبر آپ کے سامنے آئی کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام جو ججز ہیں 24 نومبر تک انہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ججز جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے. اور اس فیصلے کے بعد اب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ بھی ہوں گے. صحیح ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ بھی ہوں گے. لیکن وہاں پہ آپ کو بتائیں کہ طیب بلوچ صاحب کو 18% ایسے کیسز ہیں جو غالباً مجھے بتا رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز پڑے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے ہیں. لیکن بینچز ڈیسائیڈ اب ہوں گے, بینچز کے لیے ججز ڈیسائیڈ ہوں گے اب 25 نومبر کو. لیکن اس اجلاس سے جو دوسری خبر جو مجھے سامنے آئی, بلکہ 2 خبریں سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک نیا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے
یہ کہ شبلی فراز صاحب نے اس اجلاس کے دوران یہ کہا کہ ہم تو دہشت گرد ہیں. ہاں اچھا, ہم تو دہشت گرد ہیں. اب صحیح ہے. کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کے فورم میں چیف جسٹس کے سامنے بیٹھے ہیں, اور جب وہاں پہ بیٹھ کے شبلی فراز صاحب یہ بات کریں گے ہم دہشت گرد ہیں, تو سننے والے ایک مرتبہ حیران تو ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو دہشت گرد کیوں کہہ رہے ہیں. یہ دہشت گرد جناب طیب بلوچ صاحب اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر جو مقدمات کا اندراج ہوا ہے نا ATC قانون کے تحت, اس مقدمات کی روشنی میں جب یہ نامینیٹڈ ہیں اپنے آپ کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں. لیکن اس فورم پہ جو بات کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حربہ ہے, ایک ہتھ کنڈا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی پہ پریشر ڈالنے کا, دباؤ ڈالنے کا, اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا, اور وہاں پہ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنے کا کہ ہمیں وہاں سے کچھ مل سکے, یا یحییٰ افریدی صاحب پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے لیے کوئی دروازہ ہمدردی کا کھل سکے. تو ایک تو یہ ہوا ہے. اس کا کنٹیکسٹ بھی اگر مجھے تو ایک اور لگ رہا ہے وہ کیا کہ کیونکہ انہوں نے آج اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کل جو ہے وہ چیف جسٹس نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے متعلق بھی ایک اجلاس کی صدارت کی تھی. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کانٹیکسٹ میں بھی ہے. دوسری جو خبر اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے آئی ہے, اب سندھ ہائی کورٹ میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے جا رہے ہیں اور بن بھی گئے ہیں. ججز بھی آج نامینیٹ ہو گئے ہیں. حتمی طور پہ 25 نومبر کو فیصلہ ہوگا, لیکن پنجاب میں نہیں بننے جا رہے. پنجاب میں کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بنیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں, اور آج کے ہمارے ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی بھی کوئی قرارداد پاس نہیں کرنے جا رہی, بلوچستان اسمبلی بھی کوئی قرارداد پاس نہیں کرنے جا رہی. کوئی 26 سے آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا کہ اگر صوبے سمجھیں اپنی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے کے لیے, ججز نامینیٹ کرنے کے لیے, تو اپنی اسمبلی سے وہ قرارداد پاس کریں گے. تو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پنجاب اسمبلی تو, پنجاب حکومت تو ایسی کوئی قرارداد پاس کروانا نہیں چاہتی, اور وہ شاید کمفرٹیبل ہیں موجودہ ہائی کورٹ سے, موجودہ ہائی کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ سے یا ان کی پرفارمنس سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تحریک انصاف تو ویسے 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مان رہی. انہوں نے کیوں کے پی اسمبلی سے ایسی کوئی قرارداد پاس کرنی ہے, اور بلوچستان سے بھی ایسی کوئی وائبس نہیں آ رہی. تو دوسری خبر یہ ہے کہ صرف سندھ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے, اور باقی تینوں اسمبلیاں جو ہیں چاہیں گی تو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے, لیکن اس کے لیے پہلے انہیں قراردادیں پاس کرنا پڑیں گی, جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ تینوں صوبے بلوچستان, KP اور پنجاب ایسی کوئی ریزولوشن جو ہے اپنی اسمبلی سے پاس کریں گے. اچھا, یہاں پہ میرا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا اس کی وضاحت کر دیں کہ اس سے 26ویں ترمیم پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. 26ویں ترمیم پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ 26ویں آئینی ترمیم پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. صحیح ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپشن دیا گیا ہے صوبوں کو, وہ ایکسرسائز کرنا چاہیں تو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اب یہ خواب تو محترمہ بینظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری اس کو لے کے چل رہے تھے نا, صحیح ہے, جو وہ کہہ رہے تھے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا قیام. تو سندھ والوں نے, پیپلز پارٹی والوں نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے. کانسٹیٹیوشن کورٹ نہ صحیح, کانسٹیٹیوشنل بینچ صحیح, انہوں نے قرارداد بھی پاس کر دی ہے, اور آج ججز نامینیٹ بھی ہو گئے ہیں. باقی صوبوں میں میرے خیال سے تو شاید ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ اگر پنجاب والے چاہیں گے کہ ہمیں ضرورت ہوئی ہے تو وہ کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے یہ پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے. لیکن آپ نے سندھ کی جوڈیشری کی بات کی ہے, انفارچونیٹلی سب سے زیادہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات بھی سندھ میں پینڈنگ پڑے ہیں. سندھ کی عدالت جوڈیشری جو ہے اس کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. امپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ لیتے نہیں ہیں, ان کو طریقیں ڈال دیتے ہیں. اس ٹائم 11 سے 12 سیٹیں ججز کی خالی ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوور جوڈیشری ہے جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں گئی, وہاں پہ قانون اور انصاف, میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہاں طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے, میں نے کئی کیسز, یعنی اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ کہہ رہا ہوں کہ کئی کیسز وہاں پہ ایسے ہیں جہاں پہ کوئی مظلوم مجبور بیچارہ چلا جائے تو اس کے ساتھ جج بھی, چلو وکیل تو کریں, جج بھی وہاں پہ اس مظلوم کے ساتھ بلیک میلنگ پہ اتر آتے ہیں. میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں. میرے خلاف ایک کیس جو ہے وہ حیدرآباد, وٹنس ہے کہ وکٹم ہے؟ وٹنس بھی ہوں, وکٹم بھی ہوں. میرے خلاف بھی حیدرآباد کے اندر ایک کیس پڑا ہوا ہے. اب وہ جس جج نے جو ہے وہ کارروائی کرنی تھی, اس جج کا ٹرانسفر ہو گیا. نئے جج صاحب ہے, اب نہ اس پہ سماعت کر رہے ہیں, نہ مجھے نوٹس بھیج رہے ہیں, صرف وہ بلیک میلنگ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی. میں یہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی سے یہ ضرور مخاطب ہوں گا کہ آپ نے آتے ہوئے ایک بڑی بات کی تھی کہ میرا جو فوکس ہوگا وہ دور دراز کی جو سیشن کورٹس ہیں یا لوور جوڈیشری ہے, وہ میرا فوکس ہوگا کہ وہاں پہ کارکردگی کیا ہے اور کس طریقے سے, جس میں انہوں نے ڈیرہ بنو اور سندھ میں گھوٹکی کا نام لیا تھا. تو میں چیف جسٹس سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ گھوٹکی تو چلو چھوڑیں,
کہ سندھ کا دوسرا کراچی کے بعد دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ہے. حیدرآباد کی ماڈل کورٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایسے ایسے رونگٹے کھڑے کرنے والے ججز کے بیہیویئر ملیں گے کہ آپ کہیں گے اچھا یہ جج ہیں یا کسائی ہیں. اچھا چلیں اب پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. ویسے کافی زیادہ جو ہے وہ ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہو چکا ہے بالکل. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج کا ہمارا جو ولاگ ہوگا وہ آپ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ دیکھنے والوں کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا. آپ کی جو رائے ہے اس کا انتظار رہے گا. باقی جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.